اسی لیے کہتا ہوں کہ لے کے آئیے، انگلیاں پکڑ کے لے کے آئیے۔ جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ آج ہمارے جوان باہر کھڑے رہ جاتے ہیں، دین سیکھنے کا ذریعہ کیا بچا ہے؟ قرآن اور حدیث ہم پڑھ نہیں پاتے، عربی میں ہے، کتاب ہے، اس کے بعد جو اس سے پڑھ کے لکھی جائے، کتاب ابھی تک اس زبان میں اتنی آئی نہیں جو آپ کی زبان اردو ہندی۔ اردو میں بھرا پڑا ہے دین، لیکن اردو آپ کو آتی نہیں، پڑھنا نہیں جانتے، خالی بولنا جانتے۔ مدرسے کے مولوی صاحب اگر ذرا دین سکھانے لگے اور ایک سنٹی مار دیں تو اس سے مار پیٹ ہو جاتی، وہ بھی ڈر گئے۔ پہلے بزرگ ماں باپ، بزرگ محلے کے دین سکھاتے تھے، وہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا۔ اب گھر میں دادا ہی ٹوک نہیں سکتے، بہو لڑنے کھڑی ہو جائیں گی، محلہ تو بہت دور کی بات۔ تو دین سیکھنے کے جتنے ذریعے بچے تھے وہ کیا ہوئے؟ قرآن عربی آتی نہیں، پڑھ نہیں سکتے، حدیث پڑھ نہیں سکتے، پھر نہج البلاغہ آتی نہیں، ہندی میں، انگریزی میں، گجراتی میں اتنا دین ابھی آیا نہیں ہے، تھوڑا بہت آیا ہے۔ محلے میں پیش نماز کی ہمت نہیں دین سکھائے، نوکری سے نکال دیا جائے گا، تو اب بچہ کیا ہے؟ ایک مجلس بچی ہے، زیادہ دو جملے کہنا چاہوں گا۔ ایک جو مجلس میں آنکھیں بیٹھے ہیں ان سے، اور جو باہر کھڑے رہتے ہیں نوحے اور ماتم کے انتظار میں ان سے، جو بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا کہ یہی دین، یہی مجلس بچی دین پہنچانے کے لیے۔ لہذا اس مجلس میں عقائد بھی بیان ہونے دو، تاریخ بھی بیان ہونے دو، اخلاق بھی بیان ہونے دو، اسی مجلس میں موعظہ بھی ہونے دو، اسی مجلس میں مناظرہ بھی ہونے دو، اسی مجلس میں فلسفہ بھی پڑھنے دو، اسی مجلس میں احکام بھی پڑھنے دو۔ اس لیے اگر یہ تم نے نہ کیا اور کہا جو ہمیں پسند ہوگا وہ پڑھوائیں گے، مجلس کو اپنی فرمائش کے دائرے میں محدود نہ کیجئے۔ اور جو باہر کھڑے ان سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے پسند میں بھی کچھ تھوڑا بہت خندر، خیبر، کچھ معراج، کچھ شب ہجرت سن لیا، کچھ تو دین تک پہنچ گیا، ان تک پہنچ ہی رہا ہے، پہنچ گیا کچھ ان تک۔ مگر جو تم ماتم کے انتظار میں باہر کھڑے ہو، تمہیں عربی نہیں آتی، تمہیں فارسی نہیں آتی، تمہیں اردو نہیں آتی، تم کتاب پڑھتے ہی نہیں ہو، تم دن بھر موبائل پہ کھیلتے ہو، تمہارے ہاتھ میں کتاب نہیں، موبائل پر آج کل اسرائیلی روایات زیادہ ہیں، اگر اس سے سیکھو بھی دین تو پتہ نہیں کہاں سے دین پہنچو، کون استاد تمہارا یہودی ہو جائے گا کہ عیسائی ہوگا، کہ کس گروپ سے ہوگا تمہیں پتہ نہیں، یہ نقلی مال چل رہا ہوا سب پر۔ تو اگر تم مجلس میں اندر نہیں آئے اور تم نے فرش اعضاء پہ آ کے نہیں بیٹھ کے سیکھا تو پھر کہاں سیکھو گے؟ یہ کمزوری کیوں ہے؟ یہ کمزوری اسی لیے ہو رہی ہے کہ مجلس سے باہر کھڑے رہ کے مجلس میں ماتم کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے فرش اعضاء کو آباد کرو۔ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ زہرا اس فرش پہ آتی ہیں، تو اگر علی اس فرش پہ آتے ہیں، حسین آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، تو اس فرش کی برکت سے کیوں محروم رکھتے ہو اپنے کو جس پہ حسین آ کے بیٹھے ہیں، جس پہ ملائکہ بیٹھے